آزاد روح کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کوئی پرندہ ہو، آپ اس کو کسی پنجرے میں بند کر دیں اور اس کے باہر کا دروازہ بھی لاک کر دیں، پنجرے میں وہ پرندہ بیٹھا رہے گا اور اس کے پر بھی موجود ہوں گے، پر میں طاقت بھی موجود ہے، وہ پھڑائے گا بھی صحیح لیکن اڑ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ قیدی ہے، وہ پرندہ قیدی ہے۔ تو ہمارا روح، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس روح کے پرندے کو جو خدا کے محبت اور معرفت کے فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہے، اپنے پر بکھیر کر منزل پر منزل طے کرنا چاہتا ہے؟ آپ سے سوال ہے، اپنے آپ سے سوال ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے روح کو خاش کے اس پنجرے میں قید کر کے بند کر دیا ہے؟ طاقت بھی ہے، پر بھی ہے، اڑنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن وہ بے بس ہے، وہ بے بس ہے، کیونکہ اس کی جو فضا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان، وہاں پہنچ نہیں ہے، وہاں رسائی نہیں ہے، تو وہ وہاں پر پھڑ پھڑا کے وہ بے بسی کی تصویر بن کر بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارے مرشد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس پنجرے کا تالا توڑ دو جس میں ہمارا روح قید ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم بے چین ہیں، اس وجہ سے تو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہم مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، چھوٹی سی بات پر دل میں کینہ پال لیتے ہیں، بغض آ جاتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے مرشد کی نظر عنایت یہ ہے، مرشد کامل کی نظر عنایت یہ ہے کہ وہ ہمارے اس روح کے بند پنجرے کے دروازے پر لگے ہوئے تالے کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ توڑ دو، اس کو دروازہ کھول دو، اس کو فضاؤں میں اڑنے دو اور اس کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے دو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مور مسکی ہوس داشت کہ باکعبہ رسم، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ ابوالحسن سنجری کا شعر ہے یا کسی کا شعر ہے واللہ عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی کی دل میں تمنا ہوئی کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں۔ چیونٹی جو زمین پر پھر رہی ہوتی ہے، معمولی سی جسامت، نہ اس کے پاس پر ہیں نہ بہت بڑے پاؤں کہ وہ کعبۃ اللہ جو ہزاروں کوس دور ہے وہاں تک پہنچ سکے، لیکن اس کی تمنا پکی تھی، اس کے دل میں محبت سچی تھی۔ تو وہ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، غالباً ان کا شعر ہے کہ وہاں کبوتر آ کر اترے اور وہ کبوتروں میں سے ایک کبوتر حرم کعبہ کا تھا۔ اس چیونٹی کو پتا چلا کہ یہ عام کبوتر نہیں ہے، اور کبوتر عام ہو سکتے ہیں، یہ کبوتر عام کبوتر نہیں، یہ حرم کعبہ میں رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی نے اس کبوتر کے پاؤں کو پکڑ لیا اپنے ہاتھوں سے، اس کو جکڑ لیا اور اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ جب کبوتر اڑا تو ہواؤں سے اڑتا ہوا، پہاڑوں کے اوپر سے اڑتا ہوا، دریاؤں کے اوپر سے اڑتا ہوا، سمندروں کے اوپر سے اڑتا ہوا، جا کر خانہ کعبہ کے اوپر اترا۔ جب چونٹی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے ہاتھ چھوڑے، وہ حیران رہ گئی کہ وہ خانہ کعبہ میں تھی۔ تو وہ چونٹی جس کو پر نہیں تھے، جس کو پاؤں بھی جس کے کمزور تھے، وہ اپنی تمنا اور محبت میں وہ صوفی مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ وہ پہنچ گئی کعبۃ اللہ۔ اے میرے بھائی، آپ کو تو خدا نے کس کس نعمتوں سے نوازا ہے؟ وہ خود کہتا ہے، بتاؤ تو صحیح وہ کون سی نعمتیں میں نے تجھ پر کی ہوئی ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کچھ کمی ہے، کمی ہے تو ارادے کی، کمی ہے تو نیت کی۔ تو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اس دنیا کے خواہشات کا قیدی بننے کے بجائے اپنے روح کو آزاد کر دیں گے، اور ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا، ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا حضور ہوگا، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے
جس طرح آیت کریمہ تلاوت کی کہ اے میرے بندو مجھ سے چاہو، مجھ سے مانگو، دعا کرو، طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت ہو، ہم چلیں۔ یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ سیدھا ہے راستہ، تو اس میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو کہ خدا کے حضور تک جاتا ہے، ہدایت کا راستہ جس پر نبی چلے ہیں، صدیق چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، صالحین چلے، وہ راستہ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے آگے اور وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہم اس راستے پر چلیں یا رب العالمین جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے سچے بندے ہیں، ان کا راستہ۔ تو اگر ہم اپنے روح کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے اپنے روح کو آزاد کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے نے اپنے روح کو قید نہیں کیا ہوا، وہ خواہش کا مارا ہوا نہیں ہے، اپنی خواہش کا غلام نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ یقین جانیے، آپ بھی تجربہ کریں، آپ بھی اس کا تجربہ کریں۔ جس کی روح آزاد ہوتی ہے اور خدا کی محبت کی منزلیں طے کر رہی ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا، آپ کو سرور، سکون اور آزادی کا احساس ملے گا۔ آپ کے دل کو ایک اطمینان کی کیفیت مل جائے گی۔ آپ کے دل میں جو خوف اور ڈر تھے، مایوسیاں اور نا امیدیاں تھیں، اس کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے علامت اس شخص کی جس کے روح کو آزادی نصیب ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔